الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون سورہ یوسف میں واقع یوسف تفصیلات پیغمبر یوسف علیہ السلام سے متعلق جڑی ہوئی چیزیں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی واقعات کلام پاک میں ہیں، خود انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑی بڑی آزمائشوں کے مرحلے سے گزرنا پڑا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس قدر اپنے رب سے قریب ہوتے چلتا ہے اسی لحاظ اسی معیار سے اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے، ایمان یقین رکھنے والے ہوتے کون ہیں؟ بواسطے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایمان رکھنے والے، اللہ کے کہلانے والے، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی جد و جہد کرنے والے۔ اس لیے ایمان ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ انسان کے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں انہیں بھی آزمائش کے مرحلے سے گزرنا پڑا ہے، نوعیتیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ سب کے سب ان آزمائش والے مرحلوں میں بھی اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے رب کا ذکر کیا اور صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو آزمائے اللہ تعالیٰ، سب کی آزمائش کرتا ہے، لیکن میری آزمائش سب سے زیادہ کیا ہے، سارے انبیاء سے زیادہ میری کیا ہے۔ پھر امتوں کو بتا دیا اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل ثم الامثل۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آزمائش والے مرحلے میں بڑے سخت ان کی آزمائش کی جاتی رہی ہے، ہوا کرتی ہے۔ پھر قاعدہ بتا دیا، اس کے بعد ایمان والے مرحلے میں جو جس قدر بڑا ہوں گا پھر اس سے ذرا کم رہے گا، اس سے کم رہے گا، اس سے کم رہے گا، امثل امثل، مثال مثال، نمونہ نمونہ، کہ جیسا کہ جیسا کہ جیسا۔ یعنی صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، اہلیت اور استعداد و صلاحیت، اہلیت استعداد و صلاحیت واقعی ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد وہ چیز نواز دی جاتی ہے۔ اس سے پھر منافقین ہیں کیا ہے؟ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جنگ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کامیابی کا بشارہ بھی ہے، ساری دنیا کی نظر جمی ہوئی بھی ہے۔ دنیا کے وہ افراد جو آخر زمان پیغمبر علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، دنیا کی چاہے کچھ بھی طاقت رہے،
جب نبی ساتھ ہوں تو کامیابی ضرور ضرور ملنا ہے، ملے گی۔ ہارنے شکست کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ساری روایات احادیث تفصیل کے ساتھ ہیں۔ وہی شکل تھی جنگ بدر میں بھی کامیابی کی۔ جو تردد پس و پیش میں تھے ان کے یقین کے اندر چند قدم وہ آگے بڑھے، واقعی نبی ہیں۔ اور یہ خیال کیے، اور ایک دو نمونے تو دیکھ لیں گے تاکہ ہماری تصدیق پختہ ہو جائے۔ جنگ بدر میں کسی کی بھی کامیابی نہیں ہوئی، نقصان ہر دو جانب کا ہوا۔ اس کی تفصیلات کو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے پیش فرما کر اب یہ کہنے لگے آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوا۔ پھر یہ چیزیں اب یہ آزمائش والے مرحلے سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا مِنْهُمْ، ایسے مراحل میں پتہ چلے گا، وضاحت ہوگی، تمیز ہو جائے گی، پختگی ہے یا نفاق ہے۔ ہیلے بہانے کر کر نکلے، سفر میں آگے نکل کر جنگ کے واپس گئے، ایسے آزمائش کی گھڑیوں میں فرق ہو کر خود الگ ہو جاتا ہے واقعی پختہ مومن ہے یا نہیں۔ جو مومن ہوتا ہے نہ جان کی پرواہ کرتا ہے نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، ایمان کی اور ایمان سے حاصل ہونے والے نتائج جو آخرت کے ہیں پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ابھی بالغ ہونے کے قریب ہیں، بالغ نہیں ہیں، 12 سال کے آس پاس میں ہیں۔ کل ایک بات کی وضاحت کی جا چکی تھی، اس واقعے کے ہر آیت میں آگے بڑھنے کے وقت پر ایک نتیجہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اسی کا خلاصہ کرتے چلتے ہیں۔ واقعہ کیا تھا، کیا ہوا، یہ سننا نہیں ہے۔ اس واقعے کے ہر پہلو کے اندر تمہارے لیے ایک نہیں بہت سارے کئی ایک نصیحت کی چیزیں، عبرت کی باتیں، احکام، یعنی ایمان سے جڑے ہوئی تاکید و تلقین سے جتنی چیزیں ہر شریعت میں ہر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بتائی جاتی رہی ہیں، اور اس پر عمل پیرا رہنے کی تاکید ہے، کی جاتی ہیں، جو ایمان سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے نمونے اور جھلکیاں تم کو اس میں ملیں گے۔ للسائلین، طلب کرتے ہو تو اس کے اندر تلاش کرو، چاہتے ہو تو اس کے اندر دیکھو۔ جب صرف ترجمہ پڑھیں گے تو ایسا کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہر چیز میں اس امت کے لوگوں کے لیے، اس سورے کو پڑھنے والے کے لیے معنی کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھنے والے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہی ہے۔ ہر واقعہ اسی غرض کے لیے۔ ابھی اس آیت سے چند آیتوں پہلے جو سورہ ہود کی آخر آیتیں تھیں وہاں اسی چیز کی وضاحت کر دی گئی۔ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس میں نمونے پیش کیے گئے، انجام پیش کیا گیا۔ سورہ کا اختتام ان آیتوں میں ہوا۔ دیکھو ہر قصہ، ہر چیز جو بشکل قصہ، بشکل
تو ان سے پہلے زمانے والوں کی باتیں، جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اچھے لوگوں کا انجام، اچھائی پر قائم رہنے کا طریقہ، اچھائی کی مخالفت کرنے والوں کا انجام اور ان کی بد کرداری، جو بھی چیزیں ذکر کی ہیں، آخر میں حق کو فتح، ناحق اور باطل کو شکست کا سامنا اس دنیا کے اندر بھی، بھلے زمانے کے بعد سے ہی۔ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کلن نقص، ہم اس کو قصے کے طور پر تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اس امت کے افراد کو ذکر کر رہے ہیں۔ کلن نقص علیک من انباء الرسل، سابقہ انبیاء رسولوں کے اور ان کے قوموں کے تفصیلات، واقعات، کیوں؟ اس امت کے لیے لنثبت بہ فؤادک، تمہارے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، ایمان کی کڑیوں کو اچھا مضبوط بنا کر پیش کرنے کے لیے، تاکہ تمہارے دل پختہ ہو جائیں۔ اب اسی مفہوم اس میں، اب اس واقعے کے اندر چاہتے ہو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات، ایک نہیں، 20 چیزیں، لیکن تمام نوعیت آ کے پھر کے آئیں گی۔ بندے کا رابطہ اللہ سے کس کا مضبوط ہے اور کون کمزور ہے، کمزور کیا کیا کرتا ہے۔ یہ زبان جو حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اسی زبان کو فتنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ اعضاء جو رب نے عطا کیے ہیں، اس کے حکم اور منشے کے تحت استعمال کرنے کے لیے اسی کو غلط اقدام کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ کل کی آیتوں میں تفصیل یہ گزری تھی، اس کو بنیاد بنا کر چل رہے ہیں ہر اس میں۔ پورے واقعے ختم تک یہ ہے کہ اس میں آیات ہیں کیا، جاننے والوں کے لیے، جاننا چاہنے والوں کے لیے، دریافت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے ہیں، اپنی اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اپنی طرف سے نکالیں گے نہیں، خود وضاحت مل جائے گی۔ تو کل کی آیتوں میں گزرا تھا کہ بالآخر سارے کے سارے بھائی 10 بھائیوں نے، جملہ تعداد میں حضرت یوسف کو چھوڑ کر 11 ہیں۔ ایک بنیامین حضرت یوسف کے حقیقی بھائی ہیں، یہ دونوں کے ماں اور باپ ایک ہیں۔ تمام بھائی ایک باپ کے، حضرت یعقوب کے، لیکن مائیں الگ الگ ہیں۔ جملہ 4 مائیں تھیں، اس کی اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 10 ایک طرف ہو کر وجہ حسد کی، جلن کی کیوں ہوئی تھی، وہ ساری تفصیلات پیش کرنے کے بعد تہیہ کر لیا، میٹنگ کر لیے، آپس میں راز پاش ہونے نہ پائے۔ ابتدا تو بات چلی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ان میں سے ایک بھائی جس کے دل میں تھوڑی سی نرمی تھی، جو یہودا تھا، اسی نسل سے، اسی مناسبت سے یہودی ہے، اس نے کہا جان سے مارنے والی بات نہیں کرو گے، اپنے راستے سے ہٹا دینے والی بات ہوگی۔ والد محترم یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور کر دینا، اس طرح دور کر دینا کہ پھر ان کا نہ عطا چلے نہ پتہ چلے۔ حزن و غم کے بعد جو وقت گزرے گا، مدت گزرے گی، خود سارا واقعہ بھول بھلیاں ہو جائے گا۔ اب رہ جائیں گے ہماری طرف ہمارے والد کی
جو کم توجہ ہے، کم رغبت ہے، ان کے مقابلے میں اب وہ نہیں رہے تو پھر ان کا پیار، ان کی محبت، ان کا لگاؤ سب وہ اب ہم موجودہ اولاد میں ہی لوٹ کر آ جائے گا۔ یہ سادے سیدھے ترجمے سے اس کے پیچھے تھی کہ جو اشارے جو ملے ہیں، جو وضاحتیں ہیں کہ یہ ایک دن اس مقام پر پہنچنے والا ہے، ہم بڑے ہوتے ہوئے ہم اس کے ماتحت ہو جائیں گے، مرتبے میں وہ بڑا ہو جائے گا جبکہ ہم عمر میں بڑے ہیں، ہم اس کی عزت بجا لانے پڑے گا، وہ قابل تعظیم بن جائے گا۔ وہ ساری تفصیلات کل کے اس میں ذکر کر دی گئی۔ اب اس مشورے کو انجام دینے کے لیے یہ بات طے ہو گئی، قتل نہیں کریں گی، دور دراز تدبیروں کے ساتھ لے کر جائیں گے، نامعلوم انجان مقام پر دور دراز کسی کنویں میں ڈال دیں گے، یا اس طرح چھوڑ دیں گے کہ کسی اور کو آنے جانے والے قافلوں پہ ہاتھ لگ جائے، وہ اس کو غلام بنائیں گے، ایک دوسرے کو بیچتے چلیں گے، پھر عطا چلے نہ پتہ چلے۔ اب اس اقدام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے والد پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جا کر درخواست کیا انہوں نے، قالو، ان سب بھائیوں نے، یا ابانا ما لکا، یا ابانا ما لکا لا تامنا، ماں الگ لفظ ہے، لک الگ ہے، ماں سے متعلق نہیں، لا تامنو الگ ہے، نہ الگ ہے، نا کو تامن میں ملانے سے ملا کر ایک نون کو دوسرے نون میں ملا دیتے ہیں، یہ عربی کا قاعدہ ہے، ایک ہی حرف، ایک جیسا حرف کسی کلمے میں ڈبل آ جاتا ہے تو اس کو دونوں کو ایک کر دیتے ہیں، یعنی اس کی شکل غائب کر دیتے ہیں، تشدید لگا کر مشدد کر دیتے ہیں، جگہ جگہ ملیں گا۔ یہ لا تامنو الگ، نہ الگ، اس لیے قراتیں بھی دو ہیں، ہر جگہ قرات ایسی نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی ادغام ہوتا ہے۔ آپ کو تو قرات مشہورہ جو ہے لا تامنا، لا تامنا، امن سے، امن سے مان لینا، ایمان سے، امن سے، امینہ یا منو سے، لا تامنو نا، پڑھنے کی قرات بھی ہے جس کو اشمام کرتے ہیں، لا تامنونا، لا تامنونا، لا تامنونا، خیر آپ کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ قرات مشہورہ جو چل رہی، لا تامنا، معنی کو آسان سمجھنے کے لیے لا تامنو نا، والد کے سامنے موجود ہو کر فرمائے کہ ہمارے ابا جان، پیارے ابا، اب زبان کو جھوٹ کے لیے، غلط چیز کے لیے استعمال ہو رہی، ماں ہے کیا بات، کیا ہو گیا، مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، ماں حالو کا، آپ کا حال کیسے ہے، ماں ہوا کیا ہے وہ، ماں ہاذا کیا ہے یہ، ماں لکا آپ سے ہے بجن، آپ کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ بات وضاحت کی جا چکی کہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو ہر باپ اپنے بچوں میں کمال والی خوبی، استعداد و صلاحیت کو دیکھنے، تاڑنے لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے، جب یہ پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ غیر معمولی آگے بڑھے گا، وہ صلاحیت ہوگی، اس کو آگے بڑھنے دیا جائے، اس صلاحیت کو نکھار کر
پیش کیا جائے وہ نکھر کر کمال والی منزل کو پہنچے۔ کم و بیش ہر باپ کے اندر یہ فکر ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بچوں کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، ایسا نہیں، لیکن ہر بچہ اس مقام پر پہنچے ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ یہ 7ویں سال سے خوابوں کا سلسلہ ان کو شروع ہوا، تو ہر خواب کے ذریعے سے غیر معمولی کیفیتوں کا اظہار ہے۔ تو وہ آخری خواب تھا جس کا ذکر ہے 11 ستارے چاند اور سورج کا تھے۔ تو پیغمبر یعقوب علیہ السلام جب یہ کیفیت بتلا دی گئی، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہمارے خاندانوں سے اوپر سے جو کریم ابن الکریم یعنی فرزند پیغمبر فرزند پیغمبر فرزند پیغمبر فرزند پیغمبر جو چلا آ رہا ہے، میری اولاد میں سے پیغمبری کے منصب پر عمر کی استعداد و صلاحیت اس بچے کے اندر ہے۔ قدرت نے بھی بتا دیا، اشارہ دے دیا، اور آپ بھی تعویل الرؤیا کے خوابوں کے ماہر تھے۔ کل یہ بھی وضاحت کر دی گئی کم و بیش ہر پیغمبر، چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی بتا دیا گیا۔ اکثر و بیشتر نماز فجر کے ختم پر سلام پھیرنے کے بعد پلٹ کر پوچھتے، اے لوگو تم میں سے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتا دے، میں وضاحت کر دوں۔ کبھی فرماتے، دیکھو آج رات مجھ کو میرے رب نے خواب کے ذریعے سے ایسا ایسا بتایا ہے۔ صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے، وضاحت کر دیجئے۔ تو یہ تو پیغمبر تھے حضرت یعقوب، تو اس لیے توجہ اور بڑھ گئی، تو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ کہیں کچھ ہونے نہ پائے۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ لگاؤ بڑھا دیا، پیار و محبت ان 12 بچوں میں سے اس بچے میں بڑھا دیا۔ اب قدرت کی آزمائش ہے، بالکل قریب اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں، 120 سال کے ہو گئے، پھر اس کے بعد ولد دیا، عمر بھی اتنی دیا کہ بچہ بھاگ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، کھیل سکتا ہے۔ شفقت نگرانی زیادہ بڑھ گئی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آزمائش پیغمبر کی شروع کر کہ جو ان کے جدائی جیسی کیفیت، یا جدا ہو جائیں، یا جدائی جیسی کیفیت، یا اولاد سے محرومی والی کیفیت، جو تمام پوری زندگی کے دعاؤں اور تمناؤں کے بعد رب نے قبول کر کے عطا فرمایا تھا، ذبح کا حکم جاری کر دیا اللہ نے۔ حرجات سے باہر ہوئی تو بات بھی 3 دن تک بتائی جانے لگی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو۔ ایک مرحلے میں بھی وہی بات بتائی گئی 3 مرتبہ، 3 دن خواب والی بات ہے۔ تو تحمل کیوں ہوا؟ بہرحال عملی طور پر سب کچھ کر گزرے، پھر اللہ تعالیٰ ہی یعنی سب کچھ تعلق کے بعد بے تعلقی والی بھی کیفیت پیدا کر حقیقی تعلق جو بالکل کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ تعلق پیدا کرنے والے سے اپنے رب سے بنائے رکھنا، اور اس منصب کے اوپر تم فائز ہیں تو ان کی آزمائش بڑی سخت ہوگی۔ بس ایسی چیز یہ ہے۔ اب اس سے ہٹ کر عام زندگی میں کسی بھی چیز کو بہت زیادہ لگا لینا نہیں، دل میں پیار محبت کو دل میں رکھنا، یہ احساس دینا نہیں کہ اس کے بنا میرا بڑا مشکل ہو جائے گا، یعنی اس جیسی سخت آزمائش سے بچنے کے لیے عام مسلمان کے لیے بھی یہ بات ہے۔ یہ تو خاص ان کی ریاضت، مجاہدہ، انسانیت کے درجے کمال کو بڑھائے جانے کی ایک تربیت والا طریقہ ہے رب کی طرف سے، جو ظاہری امور اس قسم کے ہوتے رہیں گے،
اسی طرح عام زندگی میں بھی ہر انسان کے لیے، خاص طور پر مسلمان کے لیے، جو چیز اس کے ساتھ رہتی لگا ہوا والی رہتی، دل کے اندر پیار محبت. اور پھر اس مرحلے میں سب کچھ ہے اس کی عطا ہے، بس وہ باقی رکھے کچھ ہو گئے تو اس پہ صبر کرنا. اظہار میں طریقے میں کرتے رہیں گے، واقعی کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. ایسا مرحلہ ہونا ضروری بھی نہیں کہ 30 وقت آزمائش کے بعد پھر نجات بھی مل جائے. ظاہری طور پر پوری طرح محروم بھی کر کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ دیتا وہ ہے، لے گا بھی وہی، پیدا کیا ہے ختم بھی کرے گا وہی. یہ کہنا آسان، اس لیے یہ دعا کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے سابق امتوں. اور بنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، یہ ذہن میں رکھا. کم و بیش اجتماعی دعا میں دعا نہ آئے تو انفرادی دعا میں ملحوظ رکھنا، پریکٹیکل لائف میں گزرنے والوں کے لیے. سوتے سے وقت پر پڑھنے کا تو حکم ہی ہے، اتنی فضیلت ہے. سورہ بقرہ کی 2 آیت آخر کی ضرور پڑھ کر سونا. آمن الرسول سے منصورنا علی القوم الکافرین تک، جو کسی امت کو نہیں دیا گیا. معنی کو سمجھ لینے پر بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلی آیت میں دن بھر کے خطائیں غفلتوں کی ازالہ اور ایمان کی تجدید، ایمان کا اقرار، ایمان کے اقرار کے جتنے طریقے پوری وضاحت ہے آمن الرسول والی آیت میں. پھر اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے جو بندے سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگاری کا طریقے ہیں. پھر فضل و کرم کا یہ ہے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، تو طاقت بھی عطا فرما گا. آزمائش کے مرحلے سے گزرے بغیر نہیں رہے گا. گزرنا تو ان کو گزارا، گزرے، پھر وہ مقام بتا دیے. دوسرے خواب پڑا، تعبیر تکمیل کب پائی؟ قریب 40 سال کے بعد. یہ خوابوں کی دنیا تعبیر یہی ہے. خواب کی تعبیر 6 گھنٹے کے اندر ہوگی. 6 گھنٹے، 6 ہفتے، 6 مہینے، 6 سال، آخر 40 سال. بے صبرا ہونا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کے بعد تکمیل کب کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں قبول 40 سال کے بعد. دوسرا ایک پہلو، خواب سنیں گے، خواب بتائیں گے، خواب کیسا دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، خواب کی تعبیر یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ خدا نہیں بتاتے. اس سے پورے فن سے واقف ہونے کے بعد آپ اس لائن پہ آئیں گے. مثال کے طور پر میں بتا دیتا ہوں اس فن سے متعلق، پورا فن نہیں بتانا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص خواب آ کر پوچھا، کون سے وقت پوچھ رہا، خواب تو دیکھا رات میں، اب آگے پوچھ رہا کب؟ دن میں پوچھے گا، ابتدائی دن میں، درمیانی دن میں، دن ڈوبتے وقت پر، شام ہوتے وقت پر. جتنے جلدی وقت میں پوچھا اتنی دیر سے تعبیر ہونے والی ہے. شام کے وقت میں پوچھا، وہ ٹائمنگ کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ پھر موسم کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ ہے، حالات کے ساتھ ہے، مصروفیت کے ساتھ ہے. اتنی اسٹڈی کرنا. کوئی بھی اگر ایسا خواب پڑا تھا ہم کو ہرگز نہیں دیا جا سکتا. تو سمجھ میں نہیں آتا، خیر کی بات کرنا اس کے ساتھ. اس لیے وہ پوری زندگی بتاتا، مجھے چھپا کے رکھتا ہے. جو بتانے والا اس کی پوری زندگی سے، شخصی زندگی سے واقف بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. آگے بڑھتے ہیں. قالوا یا ابانا، تو انہوں نے آ کر اپنے ابا جان سے کہا کہ آخر کیا بات ہوگی ابا جان؟ یعنی رضامند کر کے والد کو ان سے جدا کرنا ہے اور اطمینان دلانا ہے کہ ہم پوری طرح
جس سے آپ پیار و محبت رکھتے ہیں، ہے تو یہ بھی تو ہمارا بھائی نا۔ ہم تمام کے تمام ہم آزادی کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنے ساتھ جو لگائے رکھا ہے، یہ آزادی کے ساتھ باہر نکل کے کھیل بھی نہیں سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی نگرانی بڑھا دی تھی پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے، لا تامنا، آپ ہمارے اوپر امن یعنی یقین، لا یؤمنون لا یوقنون، یقین کیوں نہیں کرتے ابا جان یوسف کے معاملے میں؟ ہمارے ساتھ بھی تو اس کو چھوڑیے، پورا پروگرام بھی سنا دیا، پورا پروگرام بھی سنا دیے، یہاں وضاحت نہیں کری۔ یعنی پکنک کے عنوان سے ہم جا رہے ہیں، پکنک کے عنوان سے ہم جا رہے ہیں، ہوا کھانے کے لیے۔ اب اس کے اندر ناچیں گے کھیلیں گے بھی۔ وہ زمانے کا ناچ کھیل یہی تھا، دوڑ کے مقابلے کرتے تھے، نشانہ بازی ہوتی تھی، تیر اندازی ہوتی تھی، مشق ہوتی تھی۔ تو یوسف کو کچھ ہمارے ساتھ بھی الگ چھوڑ دیجئے۔ یہ پروگرام یوسف بھی سن رہے تھے، سنتے فوراً ابا جان سے کہا، ہاں ابا جان جانے دیجئے نا، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، نصیحت سے ناصح، نصیحت کے معنی پورا اخلاص، مخلص، جس میں ذرہ بھی ریاکاری کا، خدر کا، دھوکے کا، فریب کا شک و شبہ نہیں۔ نصیحت کے وہی معنی ہوتا ہے۔ توبۃ نصوحا، نصیحت والی توبہ کو رہنا، خالص توبہ ہونا، خالی الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہونا، دل کی گہرائی سے نکلنا۔ جو دل کی گہرائی سے نکلا، تقشعر قلوبہم، بدن میں تھر تھراہٹ بھی پیدا ہوتی ہے، شکل و صورت بنتی ہے۔ تقشعر جلودہم، سورہ زمر میں وضاحت آئے گی، کیونکہ وہ کیفیت جو لگی ہوئی ہے تو جسم میں بھی ایک دم تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کی بھی وضاحت ہے۔ جب وہ کیفیت پیدا کرے گا، ایسی تھر تھراہٹ والوں کے لیے بھی حدیث شریف ہے، اس کے بدن کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے لیے حرام کر دیتے۔ خوف خدا بندی سے تو آنا، وہ دل والی کیفیت ہے، ایکٹنگ والی کیفیت نہیں۔ بازو والے کو ایک دم عجیب سا لگے گا، ایسا جھٹکے کے جیسے رہتی ہے۔ تو ہم زبان سے کہہ رہے تھے، پوری طرح خلوص کے ساتھ اس کے سلسلے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا ابا جان ارسل، چھوڑ دیجیے نا، معنا ہمارے ساتھ، ماں الگ ہے نا الگ ہے، ہمارے ساتھ چھوڑ دیجیے، بھیجیے نا، غدن، کل صبح میں نکل رہے ہیں، آج بات ہو رہا ہے غدن، کبھی غدن بولیں گے، آج کل اسے بکرا 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 بولیں گے، یعنی یہ دن ختم ہونے کے بعد اول وقت میں مستقل معنی نہیں، بکر کی، با کافرے کی، کسی بھی چیز کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو بولتے ہیں۔ جلدی سونا ہے تو بکرا، جو جلدی اٹھیں گا بکرا، کسی محفل میں سے جلدی آئے گا تو بکرا، سب سے پہلے نکلے گا تو بکرا، درخت لگا سب سے پہلے بولیں گے تو بکرا، با کافرا کے معنی ہوتے ہیں۔ کام اس کے اندر ارسل معنا غدا، تو صبح میں ہم نکل رہے ہیں۔ یرتا ہو یلب، کیا کرے گا یوسف؟ خوب کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، وضاحت کے ساتھ کہا انہوں نے، دوڑ کرے گا، کچھ نشانہ لگائے گا، کچھ مشق کرے گا، مجاہد بنے گا ابا جان، مشرکوں سے لڑ سکے گا۔ آپ گود میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے، اس کو ہمارے ساتھ بھی چھوڑ دیجیے۔
اصل میں رتا یرتو آتا ہے، حدیث شریف بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر کرتے ہوں، حدیث میں آتا ہے لولا رکعن و رزعن و رتعن، یہ رتا اصل، یہ تین وجوہات کی وجہ سے ہم دنیا کو باقی رکھے ہیں، ورنہ کثرت کے ساتھ انسانوں کے جو عادات و اطوار و افکار ہیں، پھر یہ دنیا کو باقی رکھ کر ساری نعمتوں کو میں جاری رکھوں، یہ تقاضا نہیں ہے، لیکن یہ تین چیزوں کی وجہ سے پھر بھی میں دنیا کو باقی رکھا ہوں۔ رکعن راکعون کی جمع، چند مخلص بندے ہیں جو رکوع و سجدہ، صحیح اطاعت و عبادت راتوں میں اس میں کرنے والے ہیں، ان چند ایک کی وجہ سے دنیا کو باقی رکھا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ رضعن رضاعت، شیر خوار بچے جو اپنی ماؤں کا دودھ پیتے ہیں، انتہائی معصوم ہیں، ان کے طفیل میں، اور رتعن یہ جانور چرنے والے ہیں، ان کی ٹھہرگی نہیں رہتی، جب دیکھا منہ لگایا کھینچا چڑھا، منہ لگایا کھینچا چڑھا۔ تو جب پکنک کے اندر گئے، رونا سونا تک کھانا کھایا، بھاگے، پھر آیا، کھا لیے کبھی، اس میں چلتے رہیے، نہیں تو دوسرا آئٹم، نہیں تو تیسرا آئٹم، نہیں تو چوتھا آئٹم۔ اس کو آپ ملحوظ بھی رکھ سکتے ہیں، پکنک کی اجازت ہے واقعے کے ذریعے سے، یہی آیت شریفہ، لیکن طبیعت کے یعنی فطرت کے کسی چیز سے اسلام نے منع نہیں کیا گیا، غلط طریقہ استعمال سے منع کیا، اس لیے دین اسلام دین فطرت ہے، کسی چیز سے منع نہیں کرتا، غلط ناجائز طریقہ اختیار کرنے سے منع کرتا ہے، کہ اس میں کیا ہوتا، مخلوق کے دیکھیں گے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دین کی ایمان کی حقیقت سمجھاتے ہوئے درخت کو دیکھو پہچانو خدا، درخت کا سایہ جو ادھر سے ادھر ہوتا کیوں ہوتا، قرآن نے ذکر کیا، یتفیأ الظلال عن الیمین والشمائل، سورہ نحل کے اندر، یہ سایہ تم کہتے ہو کہ سورج ادھر آیا، اس کا سایہ ادھر جا رہا، ادھر یہ آیا، ٹھیک ہے، وہ نظام کس نے بنایا اور اس کے پر کیوں قائم ہے، وہ عبادت قرار دیا، وہ سایہ کا کبھی سیدھے جانب کو جانا، کبھی بائیں جانب کو چلنا، اس شکل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں ہے۔ درخت اس کا ہرا بھرا ہونا اور ہرا بھرا تھا موسم کی وجہ سے خشک ہو جانا، سوکھ جانا وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہ چیزوں کی تکلیف جب تک آپ پکنک کو نہیں جائیں گے ہوں گی بھی نہیں، ایمان کے اس حصے کی، شہریوں کے لیے تو خاص طور پر، اور ہم سوچتے ہیں پکنک کو جانا، تازہ ہوا ملیں گے، اور دوسری طریقے سے اطراف و اکناف والی چیزیں، اور اللہ کے دیگر بندوں پر نظر پڑے گی، وہ بندے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا جلال و جمال ان کے اوپر ہے، وہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا جو جس دن آ گیا وہ ولی بنا، وہ اللہ کا بندہ بنا، ہر قسم کا وجود ایک اہمیت رکھتا ہے، اس کے اندر قدرت کی ایک تجلی ہے، قدرت کی ایک تجلی ہے، بوڑھے کے اندر بڑھاپے کی اعتبار تھی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، حسینہ کے اندر حسن، انہیں حسین اس عنوان سے نہیں ہے، حسن کو بنانے والا تجلی رب کی، نفس کے ہوس نفس کی وجہ سے نہیں، خالی فرق ہے، تو بلکہ ایک ایمان کا وہ حصہ ہے، تفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کب ہوں گا، وہ جب یہ کرنے پر تو ہوگا، الغرض ارسل معنا غدن یرتا، وہ یاکل بولنے کی وجہ یرتا ہے، روزانہ یاکل ہوتا ہے، تفریح میں یرتا ہوتا ہے، جانور چرے جیسا، بکری چرے جیسا، ارے شام ہوگی لائٹ بند تو خاموش بیٹھتی ہے، آپ لائٹ کھول دیجیے، گھر میں بکری بن کے کھانے کو ہے کیا تلاش کرتی ہے، دیتے تو چاپتے رہتے، 24 آور سامنے رکھو برابر چائے پی گی، اگر ہم بے ترتیب سے کھانے لگیں گے تو ہمارا میزا کام نہیں کرتا، وہ کیا بات ہے، وغیرہ وغیرہ، چلیے
تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یرتا ویلا خوب کھائے گا۔ تو مطلب آج کل کی اس میں لذت اٹھائیں گے، انجوائے کریں گے، خوب انجوائے کرے گا بس۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب رہا جو آپ کو ڈر اور خوف دل میں لگا ہوا ہے، ہم پوری طرح حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں نام لگاتے تو قسم آندھا، ہم یقیناً ضرور ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے کہہ دیا بیٹے مجھے ذری دیر بھی میرے سے الگ ہو گئے تو مجھے فکر لگ جاتی ہے اس کی، دل کے اندر غم، فکر بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں حزن۔ وَإِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا، تم لے کر جاؤ گے، تمہارے لے جانے سے جب دور ہوگا مجھے بڑا غم میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی ہم گفتگو کے اندر کیا کرنا یہ بھی بتا دیتے ہیں، وہ کمزوری رہتی ہے، وہ کمزوری رہتی ہے۔ جو کہ ان کے ساتھ احتیاط کرنا، فلاں کہیں وہ ہونے نہ پائے، ہاں یہ چیز خطرے کی، اسی کے اندر اس کو مبتلا کرنا۔ آپ نے یوں کہہ دیا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، تمہارے تفریح وغیرہ صحرا میں، جنگل کے میدانوں میں ہو رہی ہے اور جنگل کے اندر بھیڑیے ہوتے ہیں، مجھے کہیں ڈر ہے کہ بھیڑیا اس کو کھانا جائے۔ بارہ کو چھوڑ کر اسی کو کھانے کی کوئی بات ہے؟ بارہ کو چھوڑ کر اسی کو کھانے کا خیال کیوں آیا؟ 12 میں سے کسی کو کھا لے تو کوئی بات نہیں، مگر اس کو نہیں کھانا، یہ بات نکلی نا، نکالو۔ اس لیے کہ یہ 12 میں سے جو خاص کمال اور منصب عطا کیے جانے والا ہے، جس کے اشارے دیتے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جس کا علم مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس کی تو حفاظت کرنا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھوٹے تھے، ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کے سفر کو نکلے، جب احتجاج کو جا رہے تھے، صحرا میں واقع دیکھا، راہب نے دور سے علاماتوں کو دیکھا، ساتھ چلنے والے کبھی اس سے تفکر نہیں کر رہے، غور و فکر نہیں کر رہے، اس نے ساری چیزیں کرے کہہ دیا اس کی بڑی حفاظت کرنا، لوگ اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اور کرے بھی کوشش، آخر وقت تک کرے، لیکن اسلام کا مشن پورا کرنا تھا، لیکن ان کی کوشش بھی کامیاب رہی، زہر دینے میں کامیاب رہے، آپ نے بدلہ بھی نہیں دیا۔ وہ تکلیف ہمیشہ رہی، بلکہ وجوہات وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی زہر کا اثر رہا، اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہداء میں شامل کرتے ہیں۔ بڑی چھال اور تدبیر کے ساتھ بکری کے اندر زہر ملا کر ضیافت کی گئی تھی یہودیوں کی طرف سے، آپ نے تھوڑا سا لیا، کھا گیا، پھر اندر چلا گیا، فوراً آپ پہچانے بھی، سارے صحابہ کو روک دیے، اور جو آگے بڑھ چکے تھے، کھا چکے تھے، ان کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کی سزا بھی نہیں دی، پیچھے پڑتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا کھانا جائے، ہتھیار بھی ان کو مل گیا، اچھا بھیڑیے کا، چنانچہ وہی انجامہ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہیں تم اس میں غفلت والا معاملہ برتو گے۔ تمام بیٹوں نے یقین دلایا اگر وہ لو بالفرض بھیڑیا کھا جائے اس کو، تو ہم اتنی ایک جماعت ہے نا، عصبہ کی وضاحت کل کر دی گئی تھی، کم سے کم تعداد 10 آدمیوں کا گرو رہا تو عصبہ، 5 سے 9 تک رہا تو رہتن، اس سے کم کا رہا تو نفرن،
قرآن میں تینوں الفاظ الگ الگ مقامات پر اسی مناسبت ہے. تسعۃ راہط یفسدون فی الارض وغیرہ وغیرہ. تو ہم اتنے 10 والی جماعت پارٹی ہے. اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بدتر ہمارے لیے اور کیا ہوگا. یعنی ہم 10 مل کر ایک کو بچا نہیں سکتے. یہ اطمینان دلایا. اب اس کے بعد یہاں سے آگے لے کر بڑھتے ہیں. اب اس وقت کیا کیا کیفیتیں ہوتے ہیں اس کا تفصیلات اگلی آئے.